الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. اس سے پہلے کی آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا تذکرہ کیا گیا تھا. بطور خاص یہ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی. یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو 1000 میں صرف 50 کم یعنی 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن اس قدر دعوت و تبلیغ کرنے کے باوجود ان پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد بالکل ہی کم رہی. کچھ روایت میں 40-42، کسی میں 70-72، کسی میں 80-82 افراد ان پر ایمان لائے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبح و شام، رات و دن جیسے موقع ملا ویسے تبلیغ کیا. کبھی آہستہ آہستہ گھر میں پہنچ کر تنہائی میں تبلیغ کی، کبھی مجمع عام میں سمجھایا، کبھی خفیہ انداز میں دعوت و تبلیغ دی، کبھی علی الاعلان دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا. جتنی زیادہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کی اتنی ہی زیادہ ان کی مخالفت بھی ہوئی، اور ساتھ ساتھ ان کے خلاف کارروائیاں ہونا شروع ہو گئی. اخیر میں اللہ نے خود خبر دیا، نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی. اوحی الی نوح، نوح کے پاس وحی کی گئی کہ جو لوگ ایمان لا چکے اب دوسرے لوگ ایمان نہیں لائیں گے. ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ خبر دے دی گئی، دوسری جانب نوح علیہ السلام کے خلاف بے انتہا کارروائیاں ہونا شروع ہو گئی. جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی قوم کے خلاف بد دعا کر دی. پھر بد دعا کو جو نتیجہ ہوا، قرآن مجید میں کئی جگہ پر کہیں اختصار سے کہیں تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. آگے کی رکوع میں بھی اس سلسلے میں چند باتیں بیان کی جا رہی ہیں، جس سے یہ اندازہ لگانا آسان ہو جائے گا کہ عام انسان کی مخالفت عام بات ہوتی ہے، لیکن کسی خاص انسان کی مخالفت بڑی خاص بات ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ اگر کوئی انسان کسی داعی اور مبلغ، دین کی تبلیغ و ارشاد کرنے والے انسان کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی مخالفت بھی بڑی سنگین ہوتی ہے اور اس کا انجام بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، دل کی گہرائی سے بد دعا کی. مظلوم وہ انسان تھے، ان پر ظلم ہو رہا تھا، گھر سے نکالے جانے کی دھمکیاں مل رہی تھی. علاوہ اس کے آپ کے ساتھ تان و تشنی کا معاملہ ہوتا تھا، آپ کے خلاف لوگوں کو ورغلایا اور بہکایا جاتا تھا. جب یہ ساری خرابیاں ایک ساتھ جمع ہو گئی اور وہ وقت متعینہ آ گیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے نزول کا وقت مقرر تھا، تو عذاب آیا اور پوری کی پوری قوم تہس نہس ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی. صرف وہی لوگ بچ سکے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے. تفصیل آگے کی آیتوں میں.
قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ۔ نوح علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب، ان لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے اور ان لوگوں نے اس کی اطاعت و فرما برداری کی ہے جس کو اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ مراد ان لوگوں نے اپنے اپنے سرداروں کی بات مانی، نبی کی نبوت کے مقابلے میں سرداروں کی سرداری کا احترام کیا۔ ایک مخلص انسان برسہ برس سے دعوت و تبلیغ کر کے بگڑے ہوئے انسان کو اللہ سے جوڑنا چاہ رہا تھا، لوگ ان کی باتوں کا اثر نہیں لیے، لیکن ظاہری شکل میں جو لوگ ان کے پاس تھے اور بظاہر وہ خیر خواہی کا اظہار کر رہے تھے، ان لوگوں نے انہی کی بات ماننا شروع کی، جبکہ حال یہ ہے ان کے وہ سردار، وہ اکابرین، ان کے وہ بڑے لوگ جنہوں نے نوح علیہ السلام سے دور رکھنے کی سازش کی تھی، ان کا خود اپنا حال یہ ہے کہ جب ان کی تباہی کا وقت آیا تو نہ ان کا مال اسے بچا سکا، نہ اس کی اولاد اسے بچا سکی، بلکہ یہ اولاد اور یہ مال خسارہ ہی خسارہ کا ذریعہ بن گیا۔ آج بھی لوگ کسی کی مخالفت کرتے ہیں تو مخلص و غیر مخلص کی پہچان نہ ہونے کے نتیجے، ظاہری شکل میں کوئی انسان آپ کا خیر خواہ لگتا ہے، آپ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہو، اس کی بات مانتے ہیں، وہ چاہے جھوٹ رہے کہ سچ رہے، غلط رہے صحیح رہے، اس کی پرواہ نہیں ہوتی، تو اس کی بات مان کر دائی کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ تو سوچنا چاہیے یہ وہ نظریہ عقیدہ ہے جو نوح علیہ السلام سمیت تمام نبیوں کے مخالفین کا طریقہ رہا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، نوح علیہ السلام یہ بھی کہا اللہ ان لوگوں نے زبردست مکر و فریب سے کام لیا ہے۔ جب تک کسی کے خلاف جھوٹ بول کر بہکانے کا طریقہ نہیں اپنائیں گے، لوگ کسی کے خلاف نہیں ہو سکے۔ نوح علیہ السلام تو نبی ہے، اللہ کا منتخب پسندیدہ بندہ ہے، انبیاء مرسلین گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن جو انسان جتنا بڑا پاک باز ہوتا ہے ان کی اتنی ہی آزمائش ہوتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے خلاف کن لوگوں نے کیا کیا مکر کیا ہے، قرآن کے مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ سب سے پہلے بات یہ آئی کہ یہ انسان ہے، ہم جیسا انسان ہے، یہ کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، یہ نبی کیسے ہو جائیں گے؟ لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات ڈال دیا، یہ بھی ہمارے طرح انسان ہے، یہ بولتا ہم نبی ہے، اللہ کی بات ان کے پاس آتی ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے، یہ عرش معلیٰ تک پہنچا ہوئے انسان ہے، رہنے کا گھر نہیں ہے سارا جہاں ہمارا۔ ایک انسان مخلصہ انداز میں سمجھا رہا ہے، دوسرا اس کی مخالفت میں لوگوں کو ورغلا رہا ہے۔ کبھی ان کے خلاف یہ کہا گیا کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو یہ غریب و نادار کیوں ہیں؟ ان کے پاس تو مال کا خزانہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے اگر ان کو چنا ہے دعوت و تبلیغ کے لیے، نبوت و رسالت کے لیے، تو اللہ ان کے لیے خزانے کا انتظام بھی تو کر سکتا تھا، جن کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ گویا دنیا داروں کا شیوا یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسی کی بات مانی جائے گی جن کے پاس خزانہ ہوگا، یعنی انسان مال دولت کی محبت میں اس طرح اندھا ہو جاتا ہے کہ نبی اور رسول کی رسالت و دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے، اور مالدار اپنے سردار مالدار کی بات مان کر اپنی عاقبت کو برباد کر لیتا ہے۔
نوح علیہ السلام پر پابندی لگائی گئی. ایک مکر ایک فریب یہ بھی تھا کہ آپ زبان نہیں کھول سکتے، بولیے مت. اگر آپ کو یہاں رہنا ہے تو خاموش رہیے. ہم جتنی غلط حرکتیں کر لیں ہمارے خلاف اپنی زبان مت کھولیے. اور جو بار بار اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کا تذکرہ کرتے، روکیے. حضرت نوح نے کہا ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ. سنو، اگر تمہاری اس علاقے میں میرا رہنا اور اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے میری نصیحت کرنا تمہیں گرا گزر رہی ہو تو میرے خلاف جس قسم کی کارروائی کرنا ہو کر لو، میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا ہے. لیکن قوم کی جانب سے کارروائی جاری رہی، مخالفت ہوتی رہی. یہ دعوت و تبلیغ کرتے، سمجھاتے بجھاتے، دوسرے لوگ ان کے خلاف دوسرے کو ورغلاتے، ان کی بات کیوں سنتے، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے. جب وقت متعینہ آ گیا، تباہی کی گھڑی آنے والی تھی، نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، کیونکہ اللہ نے بتا دیا تھا اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں. تو اللہ نے کہا کشتی بناؤ. اب کشتی بنائی جا رہی ہے تو لوگوں نے کہا دیکھو اس کے دماغ کتنا خراب ہو گیا، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، یہ خشکی میں کشتی چلائیں گے. بہت بڑی کشتی بنائی گئی. نوح علیہ السلام نے کہا تم ابھی ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا، ایک وقت آئے گا ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے. یعنی پتا چلے گا اس کشتی کے بنانے پر مذاق اڑانے کا انجام کیا ہوگا، تمہیں پتا چل جائے گا. کشتی تیار ہو گئی، وقت متعینہ آ گیا. نوح علیہ السلام سے کہا گیا جو جو لوگ آپ پر ایمان لانے والے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، اس کو کشتی میں سوار کر لیجیے گا. جو ایمان والا نہیں ہے، اگر بیٹا ہی آپ کا کیوں نہ ہو، وہ کشتی میں سوار بھی نہیں ہو سکتا اور وہ بچ بھی نہیں سکتا ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی نہیں بچی، ان کا بیٹا نہیں بچا، باقی کشتی میں جو سوار تھے وہ بچ گئے. یہ کہا گیا کہ ہر چیز کا جوڑا لے لو، جتنی مخلوقات ابھی یہاں ہے ان ساری مخلوقات کا جوڑا، عورت مرد نر مادہ اپنے کشتی میں سوار کر لو. گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، وغیرہ سب کچھ، کیونکہ سنسار میں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہر ضرورت کی چیز کے جوڑا جوڑا اپنی کشتی میں سوار. کتنی بڑی کشتیوں کا اندازہ لگا لیجیے. پھر نوح علیہ السلام کو ایک نشانی بتلائی گئی کہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ وہ تباہی و بربادی کا سیلاب آ رہا ہے جس میں کشتی میں سوار ہی محفوظ رہ سکیں گے، باقی سب لوگ غرقاب ہو جائیں گے اور ڈوب جائیں گے. بتایا گیا کہ جہاں سے چولہا جلتا ہے، آگ جل رہی ہوتی ہے، وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا. یعنی آپ کی کچن اور مطبخ سے پانی نکلے گا، آگ کی جگہ پر پانی نکلنا شروع ہو جائے گا. آدمی گھوم پھر کے مطبخ میں جاتا ہے، کچن میں جاتا ہے، کھانے پینے کا سامان وہاں رکھتا ہے، تو ایسی جگہ رکھی گئی، ایسی جگہ سے پانی کا نکلنے کا کی نشانی بتلائی گئی جہاں بار بار آدمی آتا ہے. تو کہا وفارت التنور، دیکھیے گا کہ جہاں سے آگ نکلتی ہے وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا. پھر وہ اتنا پانی ہوگا کہ نیچے سے پانی ہے، اوپر سے بھی پانی، آسمان سے برکھا برسے گا اور زمین سے بھی پانی ابلنے شروع ہو جائیں گے. اس سے پہلے سورہ ہود میں اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے. کشتی میں سوار نوح علیہ السلام کے ماننے والے اور ضرورت کا سارا سامان کشتی میں موجود ہے. پانی کا سیلاب و طوفان امٹ پڑا. نوح علیہ السلام اور ان کا بیٹا آمنے سامنے ہیں. باپ نے پیدرانہ شفقت کے پیش نظر اپنے بیٹے سے کہا بیٹا کشتی میں سوار ہو جا، بچ جاؤ گے.
ان کافروں کے ساتھ رہو گے بچنا ممکن نہیں ہے، محال، یعنی بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ بیٹا نے کیا کہا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ سیلاب پانی کا ہے تو کیا ہوا؟ کشتی میں رہ کر ہی بچنا کوئی ضروری ایسا نہیں ہے، ہم پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جائیں گے اور اس سیلاب سے بچ جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے حکم سے آج کوئی نہیں بچے گا الا من رحم، جس پر اللہ کا رحم و کرم ہوگا آج وہی بچ سکے گا۔ اور یہ جان لو کہ اللہ کا رحم و کرم اسی پر ہوگا جو کشتی میں سوار ہوگا۔ کشتی سے باہر رہو گے ڈوبنے سے بچ نہیں سکو گے۔ قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹے کی گفتگو چلی رہی تھی کہ موج کے تھپیڑے نے ان کے بیٹے کو ڈوبو دیا اور وہ غرقاب ہو کے ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام باپ ہیں، بیٹا ان کے سامنے ڈوب رہا ہے، باپ کی شفقت و محبت نے انگڑائی لینا شروع کیا۔ بے برداشت ہو کر نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کر دی، کہا اللہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، میرا بیٹا تو میرے گھر کا فرد ہے اور تو نے کہا تھا تیرے گھر کے فرد کو ہم ڈبوئیں گے نہیں، بیٹا میرا ڈوب گیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تیرا وعدہ تو سچا ہے لیکن میرا بیٹا ڈوبا کیسے؟ اللہ نے جو جواب دیا ہے اس جواب کو ہر ایک کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ کیا کہا؟ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح، جس کو اپنا بیٹا آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کا بیٹا ہے ہی نہیں، اور بیٹا نہ ہونے کی وجہ کیا بتلائی ہے؟ یہ نہیں کہ تمہاری بیوی غلط کر لی، ایسا نہیں ہے، تمہارے نطفے کا یہ بیٹا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وجہ جو بتلائی اس وجہ کو یاد کی ہے، فرمایا انہو عمل غیر صالح، ان کا عمل اچھا نہیں ہے۔ جس عمل کی دعوت آپ دے رہے ہو اس عمل کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے، تو جب باپ کے نقش قدم پر یہ چلتا ہی نہیں ہے اسے بیٹا کہلانے کا حق ہی نہیں ہے۔ قرآن کا فیصلہ یا اللہ کا فیصلہ بڑا بے لاگ ہوتا ہے، غلط نبی کا بیٹا کرے یا بیوی کرے یا عام انسان کرے، غلط غلط ہوتا ہے، اس کی پکڑ ہوتی ہے، تو جو بھی غلط کرنے والا ہوتا ہے اس کی گرفت اور اس کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ یہ فرمایا یہ آپ کا بیٹا ہے ہی نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہ عمل غیر صالح، ان کا عمل اچھا نہیں۔ اور آپ نے حسن زن کی بنیاد پر بیٹے کی محبت میں جو شکایت کر دی ہے، آئندہ کے لیے میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ جس چیز کے بارے میں آپ کے پاس علم نہ ہو اس سلسلے میں حجت حوایت مت کیجیے گا، بات چیت مت کیجیے گا، سوال جواب مت کیجیے گا۔ یہ اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا ورنہ ان تکون من الجاہلین، اب جاہلوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ دنیا کا زمانے کا سب سے بڑا عالم اس زمانے کا نبی ہوتا ہے، اب اگر نبی سے اس قسم کی حرکتیں سرزد ہو جائے تو اللہ کہتا ہے کہ نبوت کی ضبطی ہو جائے گی اور زمانہ جاہلیت میں آپ کو مبتلا کر دیا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ بیٹا آپ کا ہے ہی نہیں کیونکہ ان کا عمل آپ جیسا نہیں ہے، آئندہ خیال رکھیے گا اس قسم کے سوالات ہرگز نہ کیجیے گا جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے، اگر اس طرح کا سوال کیجیے گا تو آپ کا شمار جاہلوں میں ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اللہ غلطی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگی۔ کیا بتانا مقصد تھا؟ کہ ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کی مخالفت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا۔ عذاب کے بھیجنے سے پہلے کشتی سوار کرنے کی تاکید، کشتی بنانے کی تاکید کی،
کشتی میں سوار کرنے کا حکم دیا گیا. علامت و نشانی کے طور پہ بات بتائی گئی کہ چولہا سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا اور اتنا زیادہ پانی ہوگا پورا علاقہ کا علاقہ ڈبو کر رکھ دیا جائے گا. کیا فرمایا؟ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، ان لوگوں نے زبردست مکر کی، مکر و فریب کیا نوح علیہ السلام کے خلاف. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. انہی مکر و فریب میں سے یہ بات بھی تھی کہ ایک طرف نوح علیہ السلام اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کر رہے تھے، دوسری طرف پوری جمعیت، سارے اکابرین، ان کے قوم کے بڑے بڑے سردار نوح علیہ السلام کے مقابلے میں اللہ کی عبادت کے برخلاف بتوں کی بندگی کی طرف رغبت دلا رہے تھے. چنانچہ نوح علیہ السلام یہ بھی کہا، قالو، ان لوگوں نے کہا، لا تذرن آلہتکم، اپنے اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا. نوح نے تمام معبودوں کے خلاف کارروائی کی اور کہا یہ عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. تو نوح علیہ السلام کی بات نہ سننا، جن جن کو اپنا معبود بنا کے رکھے ہوئے تھے ان کی عبادتوں پہ جمے رہنا. پھر بطور خاص 5 معبودان باطل کا تذکرہ کیا گیا. تو 5 بت تھے جنہیں خاص طور سے لوگ پوچھتے تھے، ان کا نام لے لے کر کہا کہ چھوٹے بڑے کچھ چھوٹ جائے پرواہ نہیں ہے، لیکن اس 5 کا ہمیشہ خیال رکھنا، یہ چھوٹنے نہ پائے. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا، مت چھوڑنا، ہرگز نہ چھوڑنا ود نامی بت کو، وَلَا سُوَاعًا، اور نہ سوا نامی بت کو چھوڑنا، وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور نہ ہی یغوث، یعوق اور نصر کو تم چھوڑنا. یہ 5 بت تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. یہ 5 کیا تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے فرمایا ہے، اسماء رجال صالحین من قوم نوح. یہ 5 بتوں کا جو تذکرہ کیا گیا، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بزرگوں کے نام ہیں، 5 اچھے انسان کے نام ہیں. جب ان کا انتقال ہو گیا، اوحى الشیطان الی اولیائہم ان انسبوا لها نسبا، تو شیطان نے ان کے ماننے والوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی، کتنی عظیم بڑی بڑی ہستیاں دنیا سے چلی گئی، ان کا نام و نشان مٹنے جا رہا ہے، ایسا کرو کہ ان کے نام پر کچھ یادگار بنا لو. ان کا مجسمہ بنایا گیا اور گھر میں رکھ دیا گیا. یہ ود ہے، یہ سوا ہے، یہ یغوث ہے، یہ یعوق ہے، یہ نصر ہے، گھروں میں رکھ دیا گیا. ابھی اس کی پوجا پاٹ نہیں کی جا رہی تھی، بس گھر میں ہیں. کون تھے؟ یہ ہمارے بزرگ تھے، یہ ہمارے اچھے انسان تھے جنہوں نے ہماری اصلاح کے لیے بڑی کوشش کی تھی، وغیرہ وغیرہ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، ایک دور گزر گیا، اس کی پوجا نہیں ہوئی. جب دوسرے لوگ آئے تو ان کو یہ بتایا گیا یہ جو 5 دیکھتے ہو، یہ 5 مجسمہ اسٹیچو بنا کے رکھا گیا ہے، یہ لوگ یوں ہی نہیں تھے، تمہارے باپ دادا اسی کی عبادت و بندگی کر کے دنیا میں زندگی گزارا کرتے تھے. تو شیطان نے گویا دلوں میں یہ بات ڈالنا شروع کیا. پہلے تو صرف نام و نشان یاد کرا دیا، شکل و صورت چہرہ دکھا دیا، اور پھر اس کے بعد اس کی عبادت کرنے کی طرف رغبت دلانا شروع کر دی.
پھر تیسرے مرحلے میں باضابطہ اسی کی عبادت و بندگی ہونے لگی، اور یہ کہا جانے لگا یہی ہمارے معبود ہیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ فعبدت، پھر ان کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ آج بھی اگر اس سلسلے میں غور کریں گے، امت مسلمہ بھی اسی انداز کی کچھ خرابی آئی ہے۔ بزرگوں کی عقیدت میں حد سے زیادہ تجاوز کرنے کے نتیجے میں قبر پرستی ہوتی ہے، اور قبر پرستی کے نتیجے میں بت پرستی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی یہاں بھی اولیاء اللہ، جنہیں لوگوں نے اولیاء اللہ بنا لیا، اگر واقعی وہ اللہ کے ولی ہے تو کبھی اپنی زندگی میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ لوگ میری پوجا پاٹ کریں، بلکہ ان کو شک و شبہ خطرہ لاحق ہوا ہوگا تو منع بھی کر دی ہوگی۔ لیکن شیطان نے ایسی پٹی بڑھائی، ان کی گھٹی میں ملا دی اس قسم کا عقیدہ کہ سب کچھ یہی ہے۔ تو قبر پہ چادریں چڑھنا شروع ہو گئی، مزارات بننے شروع ہو گئے۔ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں، لیکن اس پر جو عمارت کھڑی ہو گئی وہ پوجا پاٹ کی ایک جگہ بن گئی۔ یہ قبرستان میں رکھا گیا تھا، لیکن یہ صورتحال آج گھروں کے اندر بھی آ گئی ہے۔ بعض گھروں میں ان مزارات کی تصویر رکھی گئی، طاق میں اسے سجایا گیا، قبروں سے اسے ڈھانک کے رکھا گیا، عطر کا بھاؤ اسے لگایا گیا، اور برادران وطن کی طرح باضابطہ اگربتیوں سے دھونی دی جانے لگی، اور اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اس کو پرنام کر کے لوگ نکلنا اپنا شیوا بنا لیا، اس سے مل کے جائیں گے تو ہمارا یاترا سفل ہوگا اور ہمیں کامیابی ملے گی۔ یہ پوجا پاٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور کہیں کہیں تو باضابطہ تصویر مجسمہ تو نہیں بنا سکے، لیکن ہاتھ سے تیار کردہ تصویر بھی ہے، یا پھر کیمرہ کے کسی ذریعے سے کھینچا گیا، فوٹو بھی سامنے رکھا گیا، اور اس پہ باضابطہ چڑھاوا شروع ہو گیا۔ یہ وہی چیز ہے جو نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا اپنے بزرگوں کے ساتھ، اور اسی کو ختم کرنے کے لیے باضابطہ طور سے اگر کسی انسان کو باضابطہ طور سے سب سے پہلے نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا، تو نوح علیہ السلام ہے۔ شرک کے خلاف دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے لیے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کو نبی بنایا گیا۔ کیا کہا نوح علیہ السلام نے؟ کہا اللہ، یہ لوگ کہتے ہیں اپنے قوم کے لوگوں سے ان معبودوں کی پوجا نہ کرنا، یا ان معبودوں کو نہ چھوڑنا، انہی کی پوجا پر جمے رہنا، اور خاص طور سے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 بزرگ ہیں جن کا مجسمہ تمہارے گھروں میں موجود ہے، کبھی ان کی بندگی سے کنارہ کشی اختیار نہ کرنا، اور کبھی ان کو چھوڑنا نہیں۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اس آیت کی جملے کا مفہوم 2 ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، کیونکہ بت کی وجہ سے گمراہی آ رہی۔ اسے حضرت ابراہیم نے کہا اِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، الہی ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ شاید وہی معاملہ ہے کہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، یا ان بتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو سردار قسم کے لوگ ہیں، ان بتوں کا نام لے کر بہت سارے لوگوں کو اللہ کی عبادتوں سے بھٹکا دیا ہے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اے اللہ اب ظالموں کی ضلالت و گمراہی میں اضافہ کر دے۔ یہ لوگ چونکہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو ان کو اس حد تک پہنچا دے جب تک اللہ تیرا عذاب نازل ہو جائے۔ سدھرنے کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن اس حد تک پہنچ جانے کے بعد کہ موقع ختم ہو جائے تو سوائے عذاب کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔
تو نوح علیہ السلام نے بد دعا میں بھی انتہا کر دی، فرمایا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا دَلَالًا، ظالموں کی گمراہی میں اضافہ کر دے، ایسی گمراہی میں اضافہ کر کہ عذاب کے مستحق ہو جائے۔ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا۔ یہ لوگ اپنی غلطیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اغرقوا ڈبو دیے گئے، فَأُدْخِلُوا نَارًا اور جہنم میں داخل کر دیے گئے، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، اور یہ لوگ اللہ کے مقام میں اپنے لیے کسی کو مددگار بھی نہیں پا سکے۔ ایک تو سزا ملی، ڈبا دیے گئے، جہاں پانی ہے اب فوراً تذکرہ آگ کا ہے، یہ ڈبو دیے گئے گناہ کے نتیجے میں، اور اغرقوا فادخلوا نارا، جہنم میں داخل کر دیے گئے، یا ان پر آگ کے گولے برسا دیے گئے۔ مرا ہی نہیں کہ اس کی روح کو قبض کیا گیا اور عذاب کا سلسلہ، جہنم کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی جسم کو تو غرقاب کیا گیا، روح کو آگ سے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ انسان جب مرتا ہے اس کی روح علین اور سجین میں چلی جاتی ہے، اچھے لوگوں کی روح آرام و سکون کے ساتھ رہتی ہے، برے لوگوں کی روح سجین نامی قید خانے میں جمع ہو جاتی ہے، جو جہنم کا ہی گویا حصہ ہے، جس میں عذاب ہی عذاب ہے اور تکلیف ہی تکلیف ہے۔ فرمایا یہ اپنے گناہوں کی پاداش میں ڈبو دیے گئے، پھر انہیں جہنم میں داخل کر دیا گیا، یا ان کو آگ میں داخل کر دیا گیا۔ جب اللہ کی جانب سے عذاب کا سلسلہ شروع ہوا تو جتنے اکابرین ان کے تھے، بڑے بڑے سردار تھے اور بے شمار افراد تھے، مال دولت کی بہتات اور کثرت اولاد نے بھی انہیں اللہ کے عذاب سے بچائے نہیں۔ اسی کو فرمایا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، ان لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہیں پایا۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ بد دعا کی سنگینی کو سنیے قرآن نے کیا بیان کیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ، اے میرے رب، ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی روئے زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ جو لوگ ایمان لا چکے میرے ساتھ کشتی میں ہیں انہیں تو بچا لے، ایمان جو نہیں لایا ان کے کسی ایک فرد کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کے سب ڈوب جائے۔ روئے زمین پر بسنے والا ان کافروں میں سے کسی ایک کو نہ چھوڑا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک بھی چھوٹ جائے گا پھر اس کی نسل بڑھے گی، پھر اسی راستے پر وہ بھی چلنے والے ہو جائیں گے۔ چنانچہ آگے اللہ نے یہ فرمایا، نوح علیہ السلام نے اپنی بد دعا میں شدت کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی، بد دعا کی ہے، اس کی سنگینی کو محسوس کی۔ فرمایا اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ، یقیناً تو اگر اسے چھوڑ دے گا، ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دے گا، یُضِلُّوا عِبَادَکَ، وہ چھوڑے ہوئے لوگ تیرے بندوں کو پھر گمراہ کریں گے، وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور پیدا نہیں کریں گے مگر فاجر اور کافر کو، کفار و فجار کو پیدا کریں گے، یعنی ان کی جو نسل ہوگی وہ کفر اور فسق و فجور میں مبتلا ہی ہوگی۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو کتنا زخم پہنچا تھا، کتنی تکلیف پہنچی تھی کہ کسی ایک کو بھی چھوڑا نہ جائے۔ اس طرح انہوں نے بد دعا کی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ 950 سال تبلیغ کی، کبھی اللہ کے نبی نوح علیہ السلام ان سے نفرت نہیں کی۔ ہم لوگ کا معاملہ ہے ایک دو مرتبہ سمجھاتے نہیں سنتے ہیں، غصہ ہے تو ناراض ہے، منہ پھلا لیتے ہیں، اس کے خلاف مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ 950 سال تک سمجھایا، لیکن نوح علیہ السلام نے کبھی ان سے نفرت نہیں کی، وہ سمجھاتے رہے، شاید ایمان لے آئیں گے۔ جب اللہ کی جانب سے بتا دیا گیا اب ایمان کا ان کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ایمان لانے والے ہی نہیں ہے،
تب نوح علیہ السلام نے دل کی گہرائی سے بد دعا کی، اور بد دعا کی کلمات اس طرح بیان کیے کہ اس کی پوری جڑ کٹ جائے، اس میں سے کوئی بچنے والا نہ ہو۔ فرمایا اے میرے رب، روئے زمین پر ان کافروں میں سے کسی ایک کو بچنے والا نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو پھر تیرے بندے کو گمراہ کریں گے اور نہیں پیدا کریں گے مگر گنہگار اور کافر بچے، فسق و فجور مبتلا ہی بچے پیدا ہوں گے، اس لحاظ سے ان کی جڑ ہی کاٹ دے۔ ایک طرف تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، دوسری طرف نوح علیہ السلام نے خود اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اور جو مسلمان مومن مرد عورت موجود تھے ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی مانگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنا اچھا عمل ہم کر لیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مجھے مغفرت نہیں ملے گی تو ہم جنت میں جا نہیں سکتے ہیں، بخشے بخشائے نہیں ہو سکتے۔ انسان ہے، لغزش مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، نبی ہوں، سمجھانے بجھانے میں کبھی کوتاہی ہو سکتی ہے، کبھی ہو سکتا ہے تکلیف کی بنیاد پہ دل میں کسی قسم کی کبیدگی پیدا ہو گئی ہو، کبھی ہو سکتا ہے دعوت و تبلیغ میں کسی قسم کی کوتاہی ہو گئی ہو، کبھی ہو سکتا ہے کہ ابھی ہم کو تبلیغ کرنا چاہے لیکن تھوڑی سستی ہو گئی ہوگی وغیرہ ذالک۔ ان تمام تر سستیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور تیری مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ چنانچہ کیا فرمایا، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے ماں باپ کو بھی معاف فرما دے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور ہر اس انسان کو معاف کر دے جو میرے گھر میں مومن بن کے داخل ہوا ہے۔ اور پھر اعلان کیا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے اللہ تمام مومن مرد و عورتوں کو تو معاف فرما دے۔ غور کیجئے گا، ایک انسان نبی ہے، ان کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے، وہ بخشے بخشائے ہوتے ہیں، وہ غلطیوں سے انہیں پاک رکھا جاتا ہے، گناہوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی مغفرت کی دعا کرنے سے وہ چوکتے نہیں۔ معمولی لغزش ہوگی، فوراً گرفت ہوئی، لیکن انہیں گناہوں پہ برقرار نہیں رکھا جاتا۔ عام انسان گناہ کرتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، گناہ میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ نبی اور رسول سے اگر کسی قسم کی بھول ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ پکڑ لیتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کھا لیا، فوراً گرفت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد جیسی چیز کو جو حلال ہے اسے حرام کر لیا، فوراً اللہ نے پکڑ لیا۔ اس سے پہلے وہ بات گزر چکی ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ نے حرام کیوں کر لیا؟ کیا آپ بیویوں کی خواہشات کے مطابق چلنا چاہتے ہیں؟ معاملہ تمام ہو گیا، یعنی فوراً اس کی گرفت ہوئی اور رفع دفع کرا دیا گا، معافی تلافی کی صورت پیدا ہوگی۔ نوح علیہ السلام جیسے انسان 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی اپنے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگے، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میری مغفرت کر دے، وَلِوَالِدَيَّ، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ماں باپ بھی مسلمان تھے۔ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور جو انسان بھی مومن مر کر میرے گھر میں داخل ہوا اسے معاف فرما دے۔ شروع دور میں ایسے ہوتا تھا کہ نبی پر ایمان لانے کے بعد دعوت و تبلیغ کے لیے جو دروازہ بند کر دیا گیا، کوئی مخصوص جگہ بنائی جاتی، اس مخصوص جگہ میں جو لوگ حاضر ہوتے ایمان کے ساتھ انہیں مومن کہا جاتا۔ تو نوح علیہ السلام کا گھر بھی وہ ایمان کا مرکز تھا اور درس وغیرہ کا مرکز تھا، وہاں جو جمع ہوتے تھے کہ ایمان کے ساتھ جو جمع ہوئے ان کی مغفرت فرما دے۔ جیسے شروع دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دار ارقم تھا، حرم شریف پر پابندی لگ گئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت ارقم بن ارقم ہے، ارقم بن ابی الارقم ہے، ان کے گھر کو اپنا مسکن بنایا اور وہیں دعوت و تبلیغ کرتے تھے۔
فرمایا وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر گئے تو مدینہ گویا آپ کا پورا مدینہ آپ کا گھر ہو گیا. حکم دیا گیا جو انسان دنیا کے کسی خطے میں ابھی مسلمان ہوگا اس کے ایمان کا اعتبار اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ مدینہ نہ آ جائے. مقصد کیا تھا؟ چھوٹی موٹی اسلامی ریاست کا قیام، سب لوگ ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے تو مل کر کسی فتنے کا دفاع کر سکتے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں. تو سارے لوگوں کے لیے مدینہ جانا ضروری تھا. جب فتح مکہ ہو گیا تو عام اعلان ہوا لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح مکہ کے بعد مدینہ آنا ضروری نہیں ہے، جہاں جگہ ملے وہی آرام و سکون کے ساتھ رہیے. تو گویا مدینہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام کو جمع کروا دیا گیا تھا. اسی کا ایک نظارہ یہاں پر ہے وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اے اللہ جو میرے گھر میں مومن بن کے داخل ہوتا ہے ان کی مغفرت فرما دے. ظاہر سی بات ہے جو مدینہ مکہ یا کسی علاقے کو چھوڑ کر مدینہ آتے تھے وہ سب کچھ قربان کر کے مدینہ پہنچتے، اخلاص کے ساتھ پہنچتے تھے، ان کی مغفرت تو ہونی ہے. پھر فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے اللہ جتنے بھی مومن مرد و عورت ہے زندہ ہو کہ مردہ ہو ان تمام کی مغفرت فرما دے. پھر آخر میں نوح علیہ السلام نے کہا، ایسا لگتا ہے نا کوئی دعا کرتے 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 پھر کسی دشمن کا خیال آ جاتا ہے، پھر بد دعا کی بات آ گئی. تو نوح علیہ السلام نے پہلے بد دعا کی ہے مخالفین کے لیے، پھر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، مومنوں کے لیے دعا کی ہے. پھر لگتا ہے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کچھ چھوٹ گیا ہوگا، پھر کہا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَ، اے اللہ ظالموں کی تباہی و بربادی میں اضافہ کر دے. کوئی چھوٹ بھی گیا میری بد دعا سے ان تمام کو شامل کر لے، اس کی جڑ بری کی بری ختم ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، تباہی و بربادی میں کوئی کسر باقی نہ رہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام جیسا صابر انسان بد دعا کر رہے ہیں تو کتنی خطرناک بد دعا کر رہے ہیں، کتنا لوگوں نے ستایا ہوگا. دوسری بات، جب کوئی انسان دعوت و تبلیغ کرتا ہے، کوئی داعی ہوتا ہے، مبلغ ہوتا ہے اور مخلصانہ انداز میں یہ کام کرتا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی انسان اسے ستاتا ہے تو انسانی فطرت کے تحت ان کے دل کی گہرائی سے کبھی کبھی بد دعا کے کلمات نکل جاتے ہیں. یاد رکھیے گا اگر کسی داعی اور کسی مبلغ کی زبان سے بد دعا کے کلمات نکل جائے تو نوح علیہ السلام کی بد دعا کے کلمات کی قبولیت ضمانت اس بات کی ہے کہ ایسے داعی کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جو بد دعا کرتے ہیں ان کی بد دعا سے ان کے مخالفین بچ نہیں سکتے. یہ الگ سی بات ہے کہ ان کے عذاب کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، کوئی دھس جاتا ہے، کسی پہ زلزلہ آتا ہے، کسی پر فالج کے اٹیک ہوتا ہے، کسی کے مال برباد ہو، کسی کے گھر برباد ہو، کسی کے گھر کا معاملہ بگڑ جائے وغیرہ، مختلف قسم کی صورتحال ہوتی ہے. تو آدمی کو ہر مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے اور بطور خاص داعی اور مبلغ کی بد دعا سے ضرور بچنا چاہیے. اللہ ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. یہاں پہ سورہ نوح ختم ہوئی، انشاءاللہ آئندہ سورۃ الجن کی تلاوت اور تفسیر ہوگی.